اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پروگرام کی قسط نمبر 85 میں. مسلمانوں کا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد کا یہ چھٹا سال ہے. مسلمانوں کی دلوں میں مکہ اور کعبے کی محبت ان کی فطرت میں شامل اور ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گئی تھی. اب 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اس کے دیدار کے لیے اور اس کے طواف کے شوق میں بے چین تھے کہ اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد حرام میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا. پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال مڈوائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا. یہ رؤیا صادقہ یعنی سچا خواب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا تو ان کا اشتیاق اور بڑھا. انصار کے مقابلے میں مہاجرین میں مکے کا اشتیاق قدرتی طور پر بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ مہاجرین وہیں پلے ہوئے تھے، وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے تھے اور اس کی محبت گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر دی تو ان کو اس میں ذرا بھی شبہ نہ ہوا کہ اس خواب کی تعبیر اسی سال نکل آئے گی. یعنی اسی سال یہ جو خواب دکھایا گیا ہے وہ اسی سال کے لیے ہے اور انہوں نے اسی سال کو سمجھ لیا اور اس بات نے ان کے شوق کو اور بڑھایا کیا بھڑکا دیا اور سب کے سب آپ کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے. بہت ہی کم لوگ اس سے الگ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر عبداللہ ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیثی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری بروز پیر کو روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی. 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس عمرے کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہتھیار کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا. آپ کا رخ مکے کی جانب تھا. ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کے جانور یعنی قربانی کے لیے جو جانور لائے تھے اس کو قلادہ پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرے کے لیے آئے ہیں. آگے آپ نے قبیلہ خزاع کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے. عصفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر یہ بتایا کہ میں کعب بن لؤی کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، یعنی اور بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ لوگ جو قریش کی اعانت پر قریش کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہیں، تیار ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں. اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و علم سے دوچار ہو چکے ہوں گے اور بھاگتے ہیں تو بھی اس حالت میں کہ اللہ ان میں سے ایک کی گردن کاٹ چکا ہوگا. یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہوں اس سے لڑائی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے. البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تب چلو. چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا. ادھر مکے میں قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک مجلس شورا منعقد کی، یعنی ایک کمیٹی بلائی اور میٹنگ بلائی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلیف قبائل سے یعنی آس پاس کے قبائل سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر ایک فوج لے کر قراء الغمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قراء الغمیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے، یعنی ایک دم مکے جانے کے جو کاروانی راستہ ہے اسی پر انہوں نے خالد بن ولید کو ایک فوجی دستہ لے کر تعینات کیا تھا۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں یہ بھی دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ الخوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراء الغمیم کا مرکزی اور کاروانی راستہ چھوڑ کر، جہاں سے قافلے گزرتے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ یعنی ٹیڑھا میڑا اور مشکل راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ داہنے جانب کترا کر ایک ایسے راستے پر چلے جو سنیۃ المرار پر نکلتا تھا۔ سنیۃ المرار یعنی یہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکے کے زیریں علاقے میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ قراء الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جہاں پر خالد بن ولید کا دستہ تعینات تھا یعنی کھڑا تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنیۃ المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے کہا حل حل، اٹھ اٹھ اٹھ، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا، یعنی جس نے جب ہاتھی والے نے حبشہ والے نے حملہ کرنے کے لیے مکے پر آئے تھے اور ہاتھی جب بیٹھ گیا تھا تو اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میری اونٹنی بیٹھی نہیں ہے بلکہ ہاتھی کے روکنے والے نے اسے روک لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ ناظرین، مدینے کا لشکر حدیبیہ میں اتر چکا ہے اور مکے والوں نے میٹنگ بلا کر یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ مدینے کے لشکر یعنی مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ آگے کیا ہوا اگلی قسط میں جانیں گے کہ دونوں فریق کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد